بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور روزی جزا کا مالک۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے جو ہماری زندگی میں ہم کو ہدایت دیتی ہے، اور دنیا میں ہدایت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ ہدایت جو ہے وہ ایک روشنی کی طرح ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو انسان ہر چیز ٹھیک طرح سے دیکھ پاتا ہے، اس کے اندر اس روشنی میں چل کے نقصان دہ چیزوں سے بچ پاتا ہے۔ یہاں پہ اطمینان ہے، ورنہ لائف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹربولینس ہے۔ تو اگر ٹربولینس سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی انسان ٹربولینس سے بچنا چاہتا ہے، لائف کے اندر جو ہلچل ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کے برے نتائج جو انسان اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اس کی وجہ سے جو نقصان انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اگر اس سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہدایت کی روشنی جو ہے وہ حاصل کرے۔ اس روشنی کے اندر انسان ٹھیک طرح سے دیکھ پائے گا، لوگوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ پائے گا، سچویشنز کو ٹھیک طرح سے سمجھ پائے گا، اور اس کے مطابق ایکٹ کرے گا تو اس سے لائف کے اندر اس کو بینیفٹس حاصل ہوں گے۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کو رینڈملی کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں۔ یہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو کہ جس کو اس دور میں مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے اڈاپٹ کیا اس طریقے کو کہ قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے کھولتے تھے، اور اس کے بعد جو بھی آیات سامنے آتی تھیں تو وہ اس وقت کے اس دور کے مسائل کا حل ہوتی تھی، ہمارے مسائل کا حل ہوتی تھی، ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوتی تھی۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم بھی قرآن حکیم کو کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں کہ یہ جو آیات سامنے آئیں گی وہ موجودہ مسائل کا حل ہوں گی، ہمارے جو موجودہ پرابلمس ہیں ان کا کوئی سلوشن ہمیں نکال کے دیں گے۔ جہاں پہ ہم اٹکے پڑے ہیں اس اٹکاؤ کو دور کر دیں گے، جہاں پہ ہم رک گئے ہیں تو اس گڑبڑ کو جو ہے وہ دور کر کے ہمارے لیے راستہ ہموار کر دے گی۔ تو رافع میاں آپ تلاوت کریں قرآن حکیم کی کسی بھی جگہ سے رینڈملی۔ یہ سورت نمبر ہے 68 اور آیت نمبر ہے 17، سورہ قلم۔ سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر ہے 17۔ اچھا جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ یہاں پر ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے، تو کہ کیا مضمون چل رہا ہے۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ نافرمان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور صرف نافرمانی نہیں بلکہ جو ایسے لوگ ہیں جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت وہاں سے شروع ہوتی ہے 7 نمبر سے، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ جو اپنی راہ سے بھٹک گئے ہیں ایسے لوگوں کو تیرا رب خوب جانتا ہے۔ بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں۔ جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں ان کو بھی اللہ خوب جانتا ہے، اور جو ہدایت پر ہے ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور پھر ان کا ذکر کرتا ہے جو اندھیرے میں ہے۔ تو اندھیرے میں رہنے والا جو ہوتا ہے وہ روشنی کو جھٹلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ روشنی نہیں ہے۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ اس ہدایت کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ وہ اندھیرے کی پیداوار ہے۔ روشنی جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اس کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ تکذیب کرتا ہے، یعنی جھٹلاتا ہے۔ پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے جھٹلانے والے کی، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی کو جو ہے وہ ایسا کہہ دیا جائے کہ یہ آدمی جھٹلاتا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن حکیم اس کی نشانیاں بتلا رہا ہے کہ کون ہے جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ہدایت آنے کے باوجود، جو کہ بڑے بینات کے ساتھ ہوتی ہے، ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ بینات کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ کوئی ایلیوژن نہیں ہوتا، کسی انسان کے ذہن میں آنے والا ایسا خیال نہیں ہوتا جس کا تعلق حقیقت سے نہ ہو، وہ ریئل ہوتا ہے، ریئلٹی پہ بیس کرتا ہے، کانکریٹ ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کے، یعنی کوئی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے نا، اس لیے جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوگی۔ لیکن وہ دلیلیں بیان بھی کی جاتی ہیں، وہ دلیلیں بالکل روشن بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے قرآن حکیم نے برہان کا لفظ استعمال کیا۔ بالکل اندھیرے میں جیسے کوئی شے، سفید شے جس طرح چمکتی ہے اس طرح ہوتی ہے وہ شے، وہ بات جو اللہ کی بات ہے، برہان واضح بالکل۔ لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اندر روشنی نہیں ہے، کیونکہ دونوں روشنی ضروری ہے نا، آنکھوں کی روشنی بھی ضروری ہے اور باہر روشنی بھی ضروری ہے۔ تو باہر تو روشنی آ رہی ہے، باہر تو روشنی موجود ہے، لیکن آنکھوں کی روشنی، بینائی جو ہے وہ اگر چلی جائے تو تب بھی انسان نہیں دیکھ پاتا۔
تو ایک انسان کی اندر کی روشنی جو ہے جب سلب ہو جاتی ہے غلط اعمال کی وجہ سے، ایک انسان جو ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پاتا. ایک انسان بہرا ہو جاتا ہے کیوں ٹھیک طرح سے سن نہیں پاتا. قرآن حکیم نے اس کیفیت کو جو ہے وہ بتایا ہے. ایک انسان سوچ نہیں پاتا کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو قلوب لا یفقہون بہا، قلوب کے دل ہوتے ہیں انسانوں کے، اللہ نے انسانوں کے دل سوچنے کے لیے دیے ہیں، لیکن وہ ذہن ان کا کام ہی نہیں کرتا، بند ہو جاتا ہے. آنکھیں ہیں باقی سب چیزیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ سکتے. کیا بات ان کے سامنے اچھی بات کہنے والا کوئی انسان کھڑا ہے، لیکن حقیقت بات کہنے والا کوئی انسان کھڑا ہے، لیکن اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کی بات سن نہیں پاتے. تو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھ نہیں پاتے. تو قرآن حکیم نے اس کیفیت کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ان کے کانوں میں جو ہے وہ ڈانٹ پڑ جاتے ہیں. جیسے کوئی کان میں کوئی چیز جو ہے وہ انسان لگا لے تو پھر باہر کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو ایسے وہ لوگوں نے اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا لی ہیں. آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے. دل زنگ آلود ہو گیا کہ اس کی اوریجنل کیفیت جو ہے وہ نہیں موجود ہے. ان کے غلط کسب نے، غلط اعمال نے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیا. تو قرآن حکیم نے مختلف انداز سے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو کیا کیفیت ہوتی ہے ایک انسان کی جب وہ ٹھیک طرح سے نہ سوچ پائے، نہ دیکھ پائے، نہ سن پائے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی؟ تو وہ تکذیب کرنے لگتا ہے ان حقائق کی جو کہ حقیقت ہوتے ہیں مگر اس کو نظر نہیں آتی وہ حقیقت. تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن حکیم نے اس کو ریلیٹ کیا ہے. تو فلا تطیع المکذبین، تو جھٹلانے والوں کی طرف کی اطاعت مت کر، ان کے پیچھے پیچھے نہ چل. وہ جھٹلا رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کے آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں. لیکن وہ ہیں بڑے معاشرے کے بڑے کرتا دھرتا لوگ ہیں، ان کے بڑے اثر و رسوخ ہیں، کیونکہ معاشرے میں ایسے ہی لوگ تکذیب کرتے ہیں کیونکہ ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں. وہ اپنے مفادات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اللہ کی بات جو ہے وہ ان کے سامنے آئے. وہ تو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں ہمیشہ. ان کا اقتدار ہوتا ہے، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کانوں پہ ڈانٹ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. انسان کو جو ہے وہ اپنی دولت کی فکر ہو جاتی ہے، وہ اس کو بچانا چاہتا ہے، اس کو کاروبار کی فکر ہو جاتی ہے، لوگوں کے اوپر اس کی جو دھاک بنی ہوئی ہے اس کو اپنے اقتدار کی فکر ہو جاتی ہے. تو ایک انسان کو کیا کیا چیزیں ہیں جو روک دیتی ہیں اللہ کی طرف آنے سے؟ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو ایک لفظ میں کہہ رہا ہے فلا تطیع المکذبین، ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے مت چلنا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ معاشرے کو پکڑ کے رکھا ہے، جکڑ کے رکھا ہے. تو ہر انسان جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، اس کو وہ دباؤ ڈالتے ہیں اس کے اوپر، اور کسی بھی حقیقت کو جو ہے وہ جھٹلا دیتے ہیں.
تو حقیقت جھٹلانے سے جو ہے وہ ایسا تو نہیں کہ حقیقت نہیں رہے گی، وہ تو حقیقت اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ حق ہے. کیا مطلب؟ جو بھی ریئل ہوگا، جو بھی ریئلٹی ہوگی، وہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی انسانوں کے. اور باطل جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ کسی نہ کسی وقت مغلوب ہو جائے گا. قل جاء الحق وزهق الباطل. اور یہ حق اور باطل کی جو نیچر ہے وہ اسی طرح کی ہے. باطل اندھیرے کی طرح ہے، حق جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے. اندھیرا جو ہے وہ کسی جگہ پہ لانے کی کوشش کی جائے تو آ نہیں سکتا، روشن جگہ پہ اندھیرا آ نہیں سکتا. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بنی کہ وہ اندھیرا لے آئے. ہاں البتہ اندھیرا جس جگہ پہ موجود ہو وہاں پہ روشنی آ سکتی ہے، کیونکہ روشنی ایک حقیقت ہے. ایک ماچس بھی جلائیں گے تو روشنی ہو جائے گی، ایک چراغ بھی جلائیں گے تو روشنی ہو جائے گی. اندھیرا جو ہے وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اندھیرے کی نیچر ہی اس طرح کی ہے کہ وہ زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا روشنی کے سامنے. تو ہدایت جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے، اس کے سامنے اندھیرا ٹک نہیں سکتا، گمراہی جو ہے وہ ٹک نہیں سکتی. بھلے اس کی کتنی تکذیب کی جائے، بھلے اس کو جھٹلایا جائے، بھلے اس پر پردے ڈالنے کی کوشش. کفرہ کہتے ہیں پردہ ڈالنا، کفر کہتے ہیں پردہ ڈال دینا. یعنی ایک حقیقت سامنے آ رہی ہے مگر اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا، اس کو چھپانے کی کوشش کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں. تو کافر کون ہے؟ جو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کسی حقیقت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. غور کرے نا کہ روشنی کسی بھی جگہ پہ، اندھیری جگہ پہ اس کو روشن کرنے والی ہے، لیکن ایک انسان ہے اس کو روشنی سے ڈر لگتا ہے، تو وہ اس آگ کو، اس شعلے کو جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دے گا تاکہ وہ روشنی انسانوں تک نہ پہنچ سکے. تو یہ کیفیت جو ہے وہ انسانوں کی ہو جاتی ہے جب بھی کبھی ان کے سامنے کوئی ہدایت کی بات کہی جاتی ہے. تو قرآن حکیم اس کیفیت کو بتا رہا ہے. تو ودو لو تدہن فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. نہیں تو ذرا لوز پڑ جائے، تو جو ہے وہ اپنے حقیقت جو بھی اللہ نے تم پر کھولی ہے، جو بھی حقیقت آپ پر کھولی گئی ہے، اس حقیقت کو بتانے میں آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. وہ جو مخالفت کر رہے ہیں، وہ جو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں. ایک کیفیت تو ہے صرف جھٹلا دینا، اور ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ سخت مخالفت ہوتا رہنا، پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا، کفر کرنا. تو تکذیب کرنا یہ پہلا اسٹیج ہے، اور اس کے بعد پھر کفر کرنا، یعنی جھٹلانے کی کوشش کرنا، پردہ ڈالنا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ ایک دوسرا اسٹیج ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. فلا تطع کل حلاف مہین، آپ ایسے آدمی کی پیچھے نہ چلنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطبت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرنے والے نہیں تھے کبھی بھی کہ کسی ایسے یعنی ڈھیلے پڑ جاتے یا ان لوگوں کی بات مان لیتے جو کہ تکذیب کر رہے ہیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہ تھے کہ ایسے انسان کا کہنا مان لیتے جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ یقین دلاتا ہے.
یہاں پہ وہ انسان جو کہ کفر کی حالت کے اندر ہے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو کفر کی حالت میں ہوتا ہے اس کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ کل حلاف مہین، وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ غور کریں، جن لوگوں کے اندر اس قسم کی نافرمانی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ بہت قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو یقین دلانے کے لیے وہ کچھ بھی ایسی بات بولتے ہیں، ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے سامنے والا جو ہے وہ بس کسی طرح سے ان کے دام میں پھنس جائے۔ ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، ایسا وہ شو کرتے ہیں، حالانکہ وہ کسی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس کو ریلیٹ کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے ان کی، قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے ہیں کہ ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ فلا تطیع، ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرنا، ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے نہ چلنا۔ اب آپ سیاسی لیڈروں کو دیکھیں اور بعض مذہبی لیڈروں کو بھی دیکھیں، آپ کو یہ کیفیت جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ نظر آ جائے گی، کس طرح یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جھوٹ بات کو، ایک جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، کیسے کیسے سبز باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے بس آ جائیں، ان کے پیچھے چل پڑیں۔ آپ سیاسی لیڈروں کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، پکے مکار ہوتے ہیں، پکے جھوٹے ہوتے ہیں، ان کے دل میں کچھ بھی وہ سب کرنے کا، ایکچوئل حقیقت میں ایسا کچھ کرنے کا ہوتا ہی نہیں ہے، صرف چرب زبان ہوتے ہیں، قسمیں کھانے والے، قسمیں کھا کر یقین دلانے والے ہوتے ہیں۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیں ان لیڈروں کے اوپر جو سیاست، منافقت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں، تو قرآن حکیم کے ان الفاظ کی صداقت جو ہے وہ وہاں پہ ظاہر ہو جائے گی۔ کس طرح لوگوں کو لبھا لیتے ہیں اس طرف، ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، ہم تمہارے لیے وہ کر دیں گے، ہم تمہارا یہ کام کر، تمہارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، سڑکیں بنوا دیں گے، اسپتال بنوا دیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ٹھکانا، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پچھلی حکومت نے ایسا کر دیا تھا، آئندہ ہماری حکومت جو ہے وہ یوں کر دے گی، پھر 5 سال گزر جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کل تک جو ہے وہ جب ووٹ لینے کا موقع ہوتا ہے تو بہت گھل مل کے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد 5 سال کہاں غائب رہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مذہبی لیڈر بھی جو ہے وہ انسانوں کو لالچ اور خوف کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی اطاعت کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں، فلاں ہماری بات مان لو گے تو یوں جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو یوں جلو گے دوزخ کے اندر۔ یعنی گویا وہ خود ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر انسانوں کو یقین دلا رہے ہوں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر لوگ جب ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کسی اور طرف چلا دیتے ہیں، اللہ کی طرف جانے کے بجائے ان کو شیطانی کاموں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔
اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہماری ہدایت کی کتاب ہے. وہ ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو لوگوں کا یہ صورتحال ہوتی ہے، انسانوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے. ایک ڈگڈگی بجانے والا جو ہے وہ بازار کے اندر کھڑے ہو کے ڈگڈگی بجاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی یہ سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بعض مذہبی لیڈر ہوتے ہیں. مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ بس ڈگڈگی بجا کر اپنے گرد جمع کر لینا. ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. قرآن حکیم جو ہے وہ ان کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. یہودی عالموں کے تعلق سے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خود بھی گمراہی میں ہیں اور تم کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے ایسا. حالانکہ اللہ کی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے. وہ صرف اپنی اطاعت کروانے کے لیے، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تم سے اطاعت لے رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ بیوقوفی میں، چونکہ وہ علم نہیں رکھتے، اس لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. کیونکہ ان کو لالچ دکھایا جاتا ہے، ان کو خوف دلایا جاتا ہے. تو قرآن حکیم یہودیوں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، یہودی عالموں کے تعلق سے کہتا ہے کہ تو ان کے پیچھے پیچھے نہ چل پڑنا. دیکھو اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو اپنے رہبان جو ہوتے ہیں، جو بڑے عالم ہوتے ہیں، جو بڑے صوفی ہوتے ہیں، جو بڑے عالم ہوتے ہیں، ان کے اوپر آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے مت چل پڑنا. ان کو اپنا رب نہ مان لینا. وہ تمہارے رب نہیں ہے، تمہارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے. یہ شرک نہ کرنا کہ ان کی بات جو ہے وہ مان کر ان کے پیچھے چل پڑو. یہ دیکھنا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے پیچھے چلنا، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلنا، ان کو اپنا رب نہ بنا لینا. تو قرآن حکیم ایسی اطاعت کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرنا ہے اصل میں. رسول کی اطاعت تو اس لیے ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کروا رہا ہے. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور یہ جو تمہارے بڑے عالم ہیں، یہ جو تمہارے بڑے لیڈر ہیں، ان کی اطاعت مت کرنا. قرآن حکیم جو ہے وہ صاف طور پہ فلا تطع المکذبین، یہ تو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں. فلا تطع کل حلاف مہین، حلاف مہین. ان لوگوں کی اطاعت مت کرنا جو بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کر تم کو یقین دلاتے ہیں. حماز مشاء بنمیم، یہ لوگ بے وقار ہیں. یہ آج کوئی بات بولتے ہیں، کل کوئی بات بولتے ہیں. ان کو اپنی بات کا بھی پاس اور لحاظ نہیں ہوتا. آج کل تو یوٹیوب اور دوسرے جو میڈیا ہیں وہ بالکل واضح ہیں، سامنے آ جاتے ہیں اور ریکارڈ ہو جاتی ہیں چیزیں. تو یہ جو سیاسی لیڈر کل کوئی بات بولتے ہیں یا مذہبی لیڈر کوئی ایک بات بولتے ہیں، بعد میں جا کے جو ہے وہ اپنی ہی بات سے جو ہے وہ مکر جاتے ہیں. کل بولتے ہیں فلاں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا ہے، ہم کبھی زندگی بھر فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کریں گے. آپ روزمرہ زندگی کے اندر، روزمرہ خبروں کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کیفیت کو دیکھ سکتے ہیں. آج ایک بات کہتے ہیں، کل دوسری بات. ان کے اپنی ہی بات کے اندر جو ہے وہ وزن نہیں ہوتا. کبھی کسی طرف لڑک جاتے ہیں،
جہاں پہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف لڑک جاتے ہیں جہاں پہ ان کا فائدہ ہوتا ہے. اس بنیے کی طرح ہے، ہندو بنیے کی طرح، جس سے پوچھا گیا کہ تم سورگ میں جاؤ گے یا نرک میں جاؤ گے، تو ہندو بنیے نے جواب دیا جہاں 2 پیسے کا فائدہ ہوگا. تو وہاں 2 پیسے کے فائدے کے لیے ہیں، وہ بے وقار لوگ ہیں، ان کی اپنی عزت نہیں ہے ان کی نظر میں. جو انسان اپنی عزت نہیں کرتا تو اس کے پیچھے کیا چلنا؟ اس کی اپنی بات کی اس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. آج ایک بات بولتا ہے، کل دوسری بات بولتا ہے، اسی بات کے خلاف بولتا ہے. بے وقار انسان ہے، حمازم مشائم، اور کمینہ ہے. مشائم بنمیم، انہوں نے ترجمہ کیا بے وقار ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے، چغل خور ہے. یہ اس کی تعریف میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا انسان تم دیکھتے ہو کہ وہ ہے بڑے لیول کے اوپر، لوگ اس کی بات جو ہے وہ سنتے ہیں، ڈگڈگی بجاتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس کے گرد، لیکن اصل میں کیا ہے؟ بے وقار ہے. آج کوئی بات بولتا ہے، کل کوئی بات بولتا ہے، کمینہ ہے، معمولی باتوں کے اوپر جو ہے وہ، کمزور باتوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے. آج اس کی اپنی وقت اس کی نظر میں کوئی نہیں ہے، ہلکی باتیں کرتا ہے. اور لوگوں کے عیب جو ہے وہ بتاتا ہے، یہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے. اللہ والا جو ہے وہ کبھی عیب گو نہیں ہوتا. جو اللہ کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ عیب تلاش نہیں کرتا لوگوں کے. اس کو جو ہے انسانوں کے اندر اچھا کہلوانے کا جنون نہیں ہوتا اسے. وہ تو اللہ کی بات انسانوں کو پہنچانا چاہتا ہے، اس میں وہ سرگرم ہوتا ہے، وہ ڈھیلا نہیں ہوتا. لیکن انسانوں سے داد وصول کرنا یہ اس میں نہیں ہے. وہ انسانوں سے داد وصول نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کسی کو نیچے گرا کر خود اوپر اٹھنا اس کے طریقے میں شامل نہیں ہوتا. لیکن آپ ان لیڈروں کو جو ہے وہ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بات. وہ ہمیشہ دوسروں کو نیچے گرائیں گے، اس کو بولیں گے یہ کافر ہے، اس کے پاس نہیں جانا. ان کو اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے دوسرے کو نیچے گرانا ضروری ہوتا ہے. بولیں گے فلاں سیاسی پارٹی کے اندر مت جانا، وہ تو یوں ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو ٹھکانا ہے. عیب گو، دوسروں کے عیب نکال کے سامنے رکھنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ تمہاری طرف آ جائیں، تاکہ لوگ ان کی طرف آ جائیں. اللہ والا تو عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بات انسانوں کے سامنے رکھتا ہے. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ عیب بتانے کی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں فلاں آدمی کے نزدیک ان کے عقائد خراب ہیں، اس کے فلاں کے پاس نہیں جانا کیونکہ اس کے عقائد خراب ہیں، اس کی بات مت سننا، وہ دل لبھانے والی باتیں کرتا ہے، اس کی بات مت سننا. ایسا نہیں کرنا، فلاں کے پاس نہیں جانا، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں ٹھکانا ہے، فلاں. وہ لوگوں کے متعلق بری باتیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف آ جائیں. وہ دوسرے کو حقیر بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا قد جو ہے وہ اونچا ہو جائے. وہ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک اور پہچان ہے ان کی.
قرآن حکیم جو ہے وہ بڑے بڑے اچھے انداز سے حقیقت جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. صاف نظر آ جائے گا تم کو کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے جو نافرمانی کی طرف ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ لوگوں کے عیب بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی. لوگوں کے اندر عیب بتانے لگے گا تاکہ لوگ اس کی طرف آ جائیں. لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کا قد بلند ہو جائے. وہ عیب گو ہوگا، بنمیم اور چغل خور ہوگا، یعنی پیٹھ پیچھے باتیں کرے گا. جب کسی پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے خود کتاب پڑھی ہے ان کی فلاں جس کے اوپر آپ نے تبصرہ کیا؟ بولتے نہیں ہم نے تو نہیں پڑھی. ان کے پاس وہ کتاب ہی موجود نہیں جس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کیا آپ کبھی ان کے پاس گئے تھے، ملاقات کی تھی آپ نے ان سے جا کر؟ آپ نے اس کے بارے میں ان سے کوئی گفتگو کی ہے کبھی؟ آپ کو جواب جو ہے وہ نفی میں ملے گا، نہیں ایسا تو کبھی نہیں کیا، کبھی گئے ہی نہیں ان کے پاس. نہیں وہ تو فلاں کافر ہے، ان کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، ان کی تو بات سننی ہی نہیں ہے. پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، سامنے مخاطبت نہیں کرنا، سامنے جاننے کی کوشش نہیں کرنا، بس پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہنا. مقصد کیا ہے؟ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں. تو وہ لوگوں کو ان لوگوں سے جو ہے وہ بدظن کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، بس اس کا یہی کام رہے گا. وہ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کبھی، وہ بس پیٹھ پیچھے چغل خوری کرتا رہے گا. بس یعنی لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، بس ان کے عیب بتاتا رہے گا، ان کی چغل خوری کرتا رہے گا. ایسا شخص جو ہے اس کے پیچھے پیچھے مت چلنا، فلا تطع، ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلنا. مناع للخیر، ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بھلائی جو کوئی بھی انسانوں کو ملنے والی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. منع کرتا ہے لوگوں کو اس کی طرف جانے سے، کیونکہ وہ بھلائی انسانوں کو ملنے والی ہے اس سے. وہ اپنے گرد ڈگڈگی بجا کر جو ہے وہ جمع کرنا چاہتا ہے لوگوں سے، ان کو روکنا، لوگوں کو ان کی طرف آنے سے روکے گا. کسی بھی بھلائی کی طرف انسان جانے لگے گا اس سے روکنے کی کوشش کرے گا. مناع للخیر، معتد، حد سے بڑھ جانے والا ہے. یعنی وہ کبھی بھی کسی ایک بات کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں بولے گا کہ فلاں انسان کے اندر جو ہے وہ یہ اچھائی بھی ہے، یا فلاں نے یہ بات غلط کہی ہے لیکن بس اس کی یہ حد ہے، اس حد تک کہی ہے غلط بات، باقی اس کی فلاں بات ٹھیک بھی ہے. ایسا نہیں بولے گا کبھی بھی. حد سے بڑھ جائے گا، اس کی ہر بات کی نفی کرے گا، جو اچھی بات ہے اس کو بھی جھٹلائے گا. یعنی وہ حقیقت کے اوپر نہیں ہوگا، مقصد اس کا کیا ہوگا؟ بس لوگوں کو اس سے دور کرنا. وہ حقیقت کی طرف نہیں جائے گا کبھی. یہ نہیں بولے گا کہ فلاں انسان میں ٹھیک ہے، یہ فلاں بات اس نے غلط بول دی ہے لیکن فلاں بات اس کی اچھی بھی ہے، یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک بولتا ہے. ایسا نہیں بولے گا کبھی بھی. وہ اس کی ہر بات کی نفی کرے گا، ہر اچھی بات کو بھی غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی اس کے اندر حد بندی نہیں ہوگی، وہ حدود کا پابند نہیں ہوگا. تو معتد اس کے لیے قرآن حکیم یعنی عربی زبان کا لفظ ہے، اعتدال سے ہٹ جانے والا ہوگا. وہ ہمیشہ حد سے بڑھ جانے والا ہوگا. معتد، اثیم،
گناہ گاریوں میں مبتلا ہوگا۔ ایک اور اس کی خصوصیت بتائی، وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی بھی گناہ کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، کوئی بری بات کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، کوئی برائی اختیار کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک اس کی خصوصیت بتائی گئی۔ عُتِّلٍ بعد ذلك زنین، وہ لوگوں کی گردنیں مارنے والا ہوگا، گردن کش ہوگا، نہیں بس گردن اتار کے رکھ دو اس کی، اس کو جو ہے وہ بالکل حد سے، اس کو جو ہے جڑ سے مٹا دو۔ وہ جڑ سے مٹانے کی کوشش کرے گا، کسی بھی چیز کو کوشش کرے گا بس اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ عُتِّلٍ بعد ذلك زنین، لیکن کیا ہوگا، وہ خود جو ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ کوشش تو یہ کر رہا ہے کہ سامنے والے کو جڑ سے اکھاڑ دے، لیکن ہوگا کیا، وہ خود جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ ان کان ذا مال و بنین، اس کے نزدیک جو ہے وہ لوگوں کا مجمع ہو جانا، یہاں پہ جیسے بیٹے ہوتے ہیں نا، قرآن حکیم نے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کیے ہیں کہ انسان جو ہے بیٹوں پر فخر کرتا ہے نا، بولتا ہے میرے ساتھ میرے زور بازو ہے اتنے زیادہ، تو وہی لفظ استعمال کیا، وہ اپنے بیٹوں پر فخر کرتا ہے، وہ اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ بولتا ہے میرے پاس تو اتنا زیادہ مال ہے، یعنی ایسا اقتدار ہے میرے پاس، ہر چیز خرید سکتا ہوں میں، اور اس کے پاس طاقت ہوگی۔ ایسا عام آدمی نہیں ہوگا، یہ سب کرنے والا انسان عام آدمی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے کے اندر کسی حق بات کو چھپانے کی کوشش کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے چلانے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ وقت کے لیڈر ہوتے ہیں، بڑے لیڈر، بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، جن کے پاس بڑا اقتدار ہوتا ہے۔ وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک مثال، ایک جو ہے وہ پہچان بتا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہمیشہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، بڑا جمگٹا ہوتا ہے ان کے گرد۔ وہ معمولی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کان ذا مال و بنین، وہ اس لیے سرکشی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ سب ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں یہ تو سب کہانیاں ہیں، یہ سب کہانیاں ہیں، ان کی بات مت سنو، یہ سب کہانیاں بولتے ہیں۔ اب قرآن حکیم فرما رہے سنسمہ علی خرطوم، ہم ان کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے، یعنی ان کی ناک کاٹ دیں گے، یا ناک پر ان کے داغ لگ جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ناک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہاں پر۔ ہم ان کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے اس طرح آزما لیا ہے ان کو جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ قرآن حکیم جو ہے وہ باغ والے کہہ کر ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کے پاس جو ہے وہ بڑا ایریا ہوتا ہے، بڑا باغ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ پھل لگتے ہیں بہت زیادہ، جس کو وہ بیچتے ہیں، بیچ کر اس سے منافع حاصل کرتے ہیں، بڑے منافع والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بڑی محنت کر کے اپنا ایک پورا باغ تیار کرتے ہیں اور اس سے پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال کے طور پر قرآن حکیم نے اور جگہوں پہ بھی بیان کیا اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باغ کے پھل ضرور کاٹیں گے،
سورہ کہف میں بھی باغ والوں کا ایسے ہی ذکر آیا ہے. یعنی ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ایک پورا یہ اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، یہ جو محنت کر کے میں نے جو سارا امپائر کھڑا کیا ہے، تو یہ یوں ہی نہیں ہوگا، میں اس سے بڑے فائدے حاصل کروں گا فیوچر میں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑی تیز آندھی چلتی ہے اور اس کے بعد باغ کا سارا پھل جو ہے، حتیٰ کہ وہ جو سارے درخت ہوتے ہیں وہ سب گر جاتے ہیں. یہ قیامت اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے. جس چیز کے اوپر فخر کر رہا ہے اس چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا. تو قرآن حکیم جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے کہ بے شک ہم نے اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، کہ جب انہوں نے بھی اسی طرح کی قسمیں کھائی تھیں، بھائی اقسموا لیصرمنھا مصبحین، کہ صبح ہوتے ہی ہم باغ کے پھل اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی طرف کوئی رغبت نہیں کی، اللہ کی طرف کوئی وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہی زور بازو کے اوپر، اپنی ہی کفر میں، اپنے ہی اقتدار کے نشے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے بہیو کیا اللہ والوں کے ساتھ، اور کہا کہ جی ہم اس باغ کے پھل اتار لیں گے، جو کچھ بھی ہم نے امپائر کھڑا کیا ہے اس کا فائدہ حاصل کر لیں گے. مگر ایسا ہوا نہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہو چکا ہے. یہ قیامت کا زمانہ آتا ہے جب اللہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا حکم جو ہے وہ جب لگا دیتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ ساری چیز جو اس نے وہ سارا امپائر کھڑا کیا ہے وہ سب دھڑام ہو جاتا ہے، وہ اچانک نیچے گر جاتا ہے. ایسا پچھلے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. فطاف علیہا طائف من ربہم وہم نائمون، پھر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف ان کی گھوم جاتی ہے اور وہ سوئی حالت کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کے چاروں طرف عذاب ان کو گھیر لیتا ہے. یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، اور ایسا ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے. تو بیسک بات جو اس کے اندر بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے مت چلنا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے مطلب کے بندے ہیں. یہ تم کو ہدایت دینے والے، یہ خود اندھیرے میں مبتلا ہیں، اندھیرے میں ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں اور تم کو بھی اسی اندھیرے میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اسی اندھیرے کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. لیکن اللہ والا جو ہوتا ہے وہ روشنی کے اندر چلتا ہے، وہ ہدایت کی روشنی کے اندر چلتا ہے. اس کا مقصد انسانوں کو جو ہے وہ اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہوتا ہے. یہ ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے. وہ اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ناک نہیں ہوتی، اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اس کی ناک پہ کوئی داغ لگا دیا جائے گا. لوگ تو اس کے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ مخالفت کی مخالفت سے گھبراتا نہیں ہے. لوگ جو اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں ان الزامات سے وہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ نور کے اندر ہے، کیونکہ وہ ہدایت کی روشنی کے اندر ہے. تو اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہدایت کی روشنی کے اندر اللہ ہم کو چلائے اور ان لوگوں کے پیچھے نہ لے کے جائے یہ جو بڑے لیڈرز ہیں، بڑے مذہبی لیڈر ہوں، بھلے سیاسی لیڈر ہوں، جن کے اندر اس قسم کی جن خصوصیات کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے. جب بھی کبھی ایسی کوئی خصوصیت کسی انسانوں کے اندر دیکھے ان کے پیچھے پیچھے ہرگز نہ چلیں، کیونکہ وہ خود بھی تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، تم کو بھی اسی کے اندر لے کے جائیں گے. یہاں پہ ہم ابھی ختم کرتے ہیں.
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب علیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں جی.